خوش آمدید ناظرین، ہم سب کا رمضان میں آپ کا میزبان سلیم سعدتینی ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ عبدالرشید نورانی صاحب سے بات ہو رہی تھی اور بات ہماری آپریشن تک، لیکن میں چاہوں گا تھوڑی سی ہماری اس بزم میں چوتھا رمضان ہے اور عزیز الدین خاکی صاحب تشریف فرما ہے، تو میری نبی کی بات ہو جائے اور وہ نعت ہو جائے تو کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالکل صاحب حاضر ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی ہے، اس میں بزرگوں کے اشعار ہیں، اسی زمین میں پیش کر رہا ہوں۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ۔ جو تیری نگاہ ہمیں آ گیا، جو تیری نگاہ ہمیں آ گیا، وہ بڑی پناہ میں آ گیا، وہ بڑی پناہ میں آ گیا، تیرے واسطے سے ہیں مطمئن، اور تیرے واسطے ہی ملول ہے، بلغ العلا بکمالہ۔ اور یہ جو شعر پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کو پڑھتے پڑھتے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بے شمار سرکار دو عالم کے غلام ان کے دربار میں حاضر ہو گئے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، اور جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ۔ وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ۔ اور دیکھیے اعلیٰ حضرت نے کیا نگینے جڑے ہیں اسی زمین میں کہ وہ کمال حسن حضور
ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں بلاغ العلا بکمالہ۔ کروں مد ہے اہل دول رضا، کروں مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نا نہیں بلاغ العلا بکمالہ، بلاغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، بلاغ العلا بکمالہ۔ دین خاکی صاحب سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، بات ہماری ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے ہو رہی تھی، لیکن میں ذخیرہ اندوزی سے ہٹ کے رمضان کی طرف پھر واپس آتا ہوں۔ چوتھا روزہ ہے، لوگ اس وقت افطاری کے وقت کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، بڑی فضیلت والا یہ وقت چل رہا ہے۔ کچھ لوگ افطاری کی تیاریوں میں بھی مصروف ہیں، اور کچھ لوگ بے قراری میں بھی مصروف ہے کہ کب وقت دعا آئے گا اور میرے اللہ کے حضور ہم پیش ہوں گے۔ آپ کی طرف آتا ہوں کہ ہر مسلمان کو ایک دن مرنا ہے، اور کب وقت نزا آ جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ جو عام دنوں کے علاوہ رمضان میں جس کا انتقال ہوتا ہے اور عام دن کے اندر انتقال کے اندر، اس میں آپ کیا کہیں گے کہ اس کی کیا برکتیں ہیں، اس میں کیا ہے؟ ماشاءاللہ رمضان شریف کا ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ یہ امت محمدیہ کے خصائص میں سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ مہینہ دیا، کسی اور امت کو یہ نہ دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کریں کہ سارا سال رمضان ہو، تو اس کی تو کیا ہی برکتیں ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا موت کے حوالے سے کہ تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ جو ہے وہ موت ہے، کیونکہ موت سے بندہ اللہ کا قرب پاتا ہے، اسے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور پھر یہ موت اگر رمضان میں ہو تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا انتقال شب جمعہ میں، جمعہ کے دن یا رمضان کے مہینے میں ہو تو اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا اور فرشتے اس سے سوالات نہیں کرتے۔ یعنی رمضان میں مرنے کی بہت بڑی برکت یہ ہے کہ جس شخص کا رمضان میں انتقال ہوا وہ چاہے کتنا ہی بڑا گناہگار ہو، چاہے کتنے بڑے بڑے جرم کیے ہوں، ہمارے نبی نے فرمایا کہ اسے قبر میں عذاب نہیں ہوگا اور اس سے قبر کے سوالات بھی نہیں ہوں گے۔ یہ جو حدیث ہے یہ جس کی موت کا وقت آ جائے اور انتقال ہو جائے، لیکن اگر کوئی رمضان میں خودکشی کرتا ہے اور خود کوئی کسی چیز کے ذریعے
پستول سے مار لیتا ہے اپنے آپ کو یا سمندر میں جا کے چھلانگ لگا دیتا ہے، وہ اس طرح اگر مرتا ہے یہ اس کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی خودکشی کر کے مرتا ہے تو اس کے لیے وہی عذاب ہے کہ جو جس چیز کے ذریعے اس نے خودکشی کی ہوگی اور مرا ہوگا، اسی چیز کے ساتھ اسے عذاب دیا جاتا رہے گا اور وہ عذاب اس پر عود کرتا رہے گا. تو جس کو ویسے ہی جیسے خود موت آ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کے ٹائم پورا ہو گیا اور انتقال ہو گیا، تو اسے اب قبر میں عذاب نہیں ہوگا اور فرشتے اس سے سوالات بھی نہیں کریں گے. بالکل، یہ بات تو آپ کی بالکل وجہ ہے. بات ہماری رمضان کی ہو رہی. عام دنوں کے اندر بھی لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، وہ تو ایک الگ ہی بات ہے، لیکن رمضان کے اندر جو مارتے ہیں یا کوئی ایسا واقعہ پیش ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں کسی مسلمان کو اور آپس کے اندر عمومی دیکھا گیا ہے عموماً کہ عصر کے وقت تو ایک دوسرے سے لڑائیاں عموماً ہم لوگ روڈوں پہ ہی دیکھتے ہیں نا، ایک دوسرے کو مار رہے ہو، کوئی چھڑا رہا ہے، کوئی یہ ہو رہا ہے. تو یہ ذرا ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ عصر سے مغرب کے وقت کے اندر، تو کیونکہ روزے کا وقت ہوتا ہے اور خاص طور پہ کوئی ٹریفک میں جام ہے، کوئی اس میں جام ہے، اس میں کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے، کوئی اس میں یہ کر رہا ہے. تو اس بارے میں بھی ذرا سا ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو مستفیض فرمائیے گا. دیکھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر بہت کرم ہے. اگر ہم پچھلی امتوں کے روزوں کو دیکھیں تو ہم جب محدثین کی شروحات کو پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں، تو اس میں ہمیں شروحات میں یہ بات ملتی ہے کہ پچھلی امتوں کا جو روزہ تھا وہ کھانے پینے اور جنسی خواہشات کے ساتھ رکنے کے ساتھ ساتھ زبان کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا. یعنی اگر وہ زبان سے کوئی گفتگو کر دیں تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، تو انہیں زبان کو بھی بند رکھنا ہوتا تھا. یہ محدثین نے احادیث کی شروحات میں لکھا ہے. تو اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کھانے پینے اور جنسی خواہش سے ہم رکیں، بلکہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے، اس مکمل جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مستغرق کر دیں. وہ بالکل بات بالکل اور وجہ ہے. اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی ذات سے، اپنی زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچائیں، گالی نہ بکیں، نازیبا کلمات نہ کہیں، غیبت نہ کریں اور جھوٹ نہ بولیں. سودا بیچ رہے ہیں تو اس وقت غلط بیانی نہ کریں. آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، اگر کسی کے ساتھ بدتلق کلامی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں. یہ وہ امور ہیں، جھگڑا کرنا یا کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے. اچھا، اسی حالت کے اندر غصہ ہو جاتا ہے، غصے پہ آدمی ایک دوسرے کو وہ کر لیتا. جب غصہ آنے کی صورت پیدا ہو رہی ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال آپ کی طرف میں بعد میں لے کر آتا ہوں. عبدالرشید نورانی صاحب کی طرف چلتا ہوں کہ بریک سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی. عبدالرشید نورانی صاحب، آپ جو ادارہ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ، اس پہ ہی بات چلی تو پھر بات آگے کی طرف نکل گئی کہ ہمارے یہاں پہ جو آپریشن کا جو سسٹم ہے وہ ایسا ہے کہ عموماً 80% آپریشن کی طرف ہی جاتے. تو آپ کے ادارے کے حوالے سے آپ 4000 کی بات کر رہے تھے، تو کیا آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ یہ جو آپ کا ادارہ ہے جو 100 آدمی یا 200 آدمی کے اوپر وہ کرتا ہے، 25 روپے آپ کی فیس بھی ہے، تو یہ سسٹم کو کس طرح ختم کیا جانا چاہیے؟ جیسے کہ آپ اپنا ادارہ چلا رہے ہیں بقول آپ کے کہ 4000 روپے، لیکن جو دوسرے چلا رہے، اور رمضان کا مہینہ شاید بہت سارے ڈاکٹرز بھی دیکھ رہے ہوں گے، بہت سارے NGOs کے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے جو اس ایم کو بنا کے بیٹھے ہوئے کہ یار ڈی پہ چڑھاؤ، پیسے کماؤ اور آپریشن کرو اور اپنا بجٹ پورا کرو. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا وہ کبھی یہ کام نہیں کرے گا. سب سے پہلے تو خوف خدا ہمیں رکھنا ہے. کچھ ڈاکٹر بہت اچھے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر بھی سیٹنگ سے ہوتے ہیں. آج کل جو آپ کو پتہ ہے باہر کی جو دوائیاں وغیرہ لکھ کے دیتے ہیں اس میں کمیشن ہوتا ہے. آپ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ اور کوئی بھی ایکس رے وغیرہ وہ لکھ کے دیتے ہیں، اس میں کمیشن ہوتا ہے ڈاکٹروں کا. تو ان سب کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر جو بھی اس ادارے کو چلا رہا ہوتا ہے اس کو چیک اینڈ بیلنس اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ اپنی NGO جو ہے اس کو بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. جیسے ابھی آپ نے آپریشن کی بات کری، اب ڈیلیوری کیس میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو حیرانگی ہوگی یہ بات سن کر بھی کہ ڈیلیوری کیس میں نارمل ڈیلیوری کے لیے 1.5 گھنٹہ ڈاکٹر کو چاہیے ہوتا ہے نارمل ڈیلیوری کو کرنے کے لیے، اور اسی کو آپریشن میں اگر لے جائے تو 20 منٹ میں وہ فارغ ہو جاتی ہے. پیسے بھی زیادہ مل رہے ہوتے ہیں. تو اکثر عموماً پرائیویٹ ہاسپٹل میں آپ دیکھو گے وہ ریکمینڈ یہی کریں گے کہ آپ کو جو ہے نا آپ کا آپریشن ہوگا اور آپریشن سے ڈیلیوری کیس ہوگا. الحمدللہ ہمارے ہاسپٹل میں ایسا نہیں ہے کوئی، ہم تو ایک چلائی NGO رہے ہیں، ہم تو لے ہی مناسب پیسے رہے ہیں. تو ڈاکٹر بھی سیلری پہ ہمارے پاس ہے، ہمارا کوئی کمیشن پہ نہیں ہے کوئی بھی. جہاں کمیشن پہ ہوتا ہے نا تو وہاں پر یہ چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں. اچھا، ایسے حوالے سے جیسے آپ نے بقول آپ کی بات یہاں میں روکتا ہوں، مثال کے طور پہ آپ ایک ڈاکٹر کو 2000 روپے دیتے ہیں یا 4000 روپے دیتے ہیں، اب وہ اپنے اور اداروں میں جا کے جو 10,000 روپے 20,000 روپے لے رہا ہوتا ہے تو آپ کے ادارے کی طرف کیوں آئے گا؟ وہ تو اسی طرف جائے گا. تو بڑے ڈاکٹروں کو لانے کے لیے آپ کو کوئی پرابلم
महसूस नहीं, होता है? हर बड़ा डॉक्टर है उसके दिल में दर्द जरूर होता है, वो खुद सोचता है कि लेकिन वो मेरी बोलेगा सोशल मैं दर्द देखूं या नहीं, वो नहीं, वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में लेते हैं पैसे। हम्म, जैसे मेरे पास बहुत सारे बड़े डॉक्टर बैठे हुए जो अपने प्राइवेट क्लिनिक में 500 रुपये और 600 रुपये फीस लेते हैं। वही डॉक्टर जो है कंसल्टेंट फीस हमारे यहाँ आते हैं तो वो 100 रुपये लेते हैं हमारे पास आके, उसमें हालांकि उनको कुछ भी नहीं बचता। लेकिन क्यों लेते हैं वो, कि वो बोलते हैं यार कि हम अपना बिजनेस के साथ साथ सोशल वर्क भी थोड़ा सा करें। और जिस इंसान के अंदर, जिस डॉक्टर के अंदर जो है वो अल्लाह का खौफ होगा, वो थोड़ा सा वक्त अपना जो है वो अल्लाह के राह में भी निकालता है। बिल्कुल। रमज़ान के हवाले से ही बात हो रही है, और वो सारे डॉक्टर जो इस वक्त देख रहे हैं और जिन्होंने अपनी इसको कहा है कि बिल्कुल अपना मकसद बना ले पैसों को, और अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के जो छोटे छोटे इदारे चल रहे हैं उनकी तरफ भी अगर चला जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे काम जो है नेकी के बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दिए जा सकते हैं। अजीज़ खाकी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। माशाल्लाह आप बड़ी अच्छी हम्द और कलमात के हवाले से बड़ी अच्छी बातें भी कर रहे थे और आपको सुना भी हमने, और आप माशाल्लाह एक शायर भी हैं। और किस किस्म की शायरी करते हैं आप? अल्लाह का बहुत बेपनाह एहसान है, करम है कि जब से मैंने शायरी का आगाज़ किया, यानी 1987-88 से, इब्तिदाई स्कूल के ज़माने से तो ज़ौक़ था पहले नात ख़ानी का, फिर इश्क़ नाते शायरी पढ़ते की तो तरफ फिर नहीं उस तरफ नहीं आया बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर नात ख़ानी से ये ऐसा हुआ कि अच्छा, ये कभी शौक़ इश्क़ शेर की तरफ गया दिमाग? नहीं सलीम भाई, ये मैंने आज तक गज़ल कही ही नहीं, हाय हाय। गज़ल के मुशायरों में भी नहीं जाता हूँ। अच्छा होता यह है कि गज़ल का मुशायरा अगर मेरे पास आता है तो मैं उसी मिसरे पर मैं नात कहकर लेकर जाता हूँ। गज़ल का अगर कोई मिसरा देता है मुझे मुशायरे में आने के लिए तो मैं उसी गज़ल के मिसरे पर नात कहकर लेके जाता हूँ। आज रमज़ान के हवाले से कोई अशार हो जाए, अभी कोई अगर आपको? अभी हाँ, अभी 2-4 शेर मुझे याद आ है जाएंगे रमज़ान के हवाले से पेश करता हूँ, सुभान अल्लाह। क्योंकि ये वो महीना है कि रहमतें बरकतें छमा छम बरस रही है। अल्लाह अपने बंदों पर रहमतें बरसा रहा है। जो आपकी शायरी के अंदर हो, हाँ, जो मेरे आपके उसके 2-4 अंदर हो। शेर जो मुझे याद हैं, वैसे तो पूरा मेरे 8-10 शेर हैं, मगर अभी जो मुझे 2-3 शेर याद है ना वो फिर पेश आस्ते करता आस्ते हूँ। अभी सब याद आते जाएंगे आपको। सुभान अल्लाह। कि रहमतें लेके माहे से आमा गया, रहमतें लेके माहे सयामा गया, रहमतें लेके माहे सयामा गया, रहमतें लेके माहे सयामा गया, बरकतें लेके माहे सियामा गया, बरकतें लेके माहे सियामा गया। 4 सू है तिलावत की ज़बारियाँ, 4 सू है तिलावत की ज़बारियाँ, आयतें लेके माहे सियामा गया। चूँकि रमज़ानुल मुबारक में ही कुरान पाक का नुज़ूल हुआ 27वीं शब को, उसी निस्बत से उसी तनाजुर में ये शेर है कि 4 सू है तिलावत की ज़बारियाँ, 4 सू है तिलावत की ज़बारियाँ, आयतें लेके माहे सियामा गया, आयतें लेके माहे सियामा गया, रहमतें लेके माहे सियामा गया, बरकतें लेके माहे
सियाम आ गया। बड़े प्यारे अशआर से आपके। मुफ्ती साहब आपकी तरफ आते हैं। चौथा रमज़ान, लोग जुस्तजू लगा के बैठे हैं और रमज़ान के अंदर तरावी भी हो रही है, सूरत भी पढ़ी जा रही है, तिलावत भी की जा रही है। इस हवाले से कुरान करीम की तिलावत के हवाले से मैं बात करने लगा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बड़ा प्यारा खाना तैयार हो रहा है और खाने की खुशबू हम तक पहुँच रही है और अफ्तारी का एहतमाम बड़े ज़ौक़ व शौक़ से जारी है और खुशबू हम तक पहुँच रही है। हम अपने सारे मेहमानों के साथ मिलकर अफ्तारी भी करेंगे और हमारा कुकिंग सेगमेंट तैयार की तरफ रवां दवा है। तो हम जा रहे हैं कुकिंग सेगमेंट की तरफ, देखते हैं कि आज क्या पका है।